ایزی منی. اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا بھر میں ٹرمپ کے آنے سے یہ فضا بن رہی ہے کہ جی تیل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت حد تک نیچے گریں گی. مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے منی بجٹ نہیں دینا, بڑی خلق خدا ساڈے مگر پہ جائے گی. تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے جی ایس ٹی اور لیوی ٹیکس لیوی بڑھاتے ہیں, وہ بڑھا دیں گے, یعنی کہ پیٹرول اور دوسرے ملکوں میں سستا ہو رہا مہنگا ہو ہوگا. جائے گا. ابھی تک ہمارے پاس چورن یہ ہے بیچنے کو کہ جی عالمی جو منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے ہم تو وہی وصول کریں, ہمارا سارا بھی. لیکن اب یہ ہوگا کہ عالمی منڈی میں سستا ہوگا یا مہنگا ہوگا, یا مہنگا ہوگا, کیونکہ حکومت کو آسان ترین طریقہ یہی نظر آ رہا ہے. اہداف پورے نہ کرتے ہوئے الٹیمیٹلی مہنگائی بڑھتی نظر آ رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہو تو مہنگائی بڑھے گی نا سر, پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو. سر جی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ گچی گچ کی دبائی جائے گی. میں اصل یہ بات کر رہا ہوں آپ عوام کی. اس کے مقابلے میں اتنا پیسہ ہے میری حکومت پاکستان کے پاس. میرے بہت سارے دوست آج کل ہمارے کچھ عالی جناب جان کی امان باتیں ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کچھ سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے بارے میں ہم فضا بنا رہے ہیں کہ جی وہ عوام دوست ہیں. مجھے حسرت ہی رہی ابھی حال ہی میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے مراعات اور تنخواہوں میں, کوئی ایک عوام دوست ہمارا جج صاحب یہ فرماتے. اس اضافے سے پہلے بھی پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ جج صاحبان لیتے ہیں. بھائی جان میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مراعات طبقہ, اس کی طرف سے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا نا کوئی بھی کوئی چیز چھوڑتا ہوا. ابھی حال ہی میں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے بھی تو خرچے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ٹھاک خرچے ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی برق گرتی ہے تو پھر آ جا کے یہی کہ جی آسان ترین طریقہ یہ ڈھونڈو, غریب افغان کی تنخواہ پہ اور ٹیکس لگا دو اور اس کا لیے پیٹرول اور مہنگا کر دو. لیکن یہ میں نہیں بجٹ نہ پیش کرنا پڑے, کیونکہ وہ تو ایسا رو کے ذریعے بھی آپ تیل کی قیمت بڑھا سکتے ہیں نا شاید غالباً کوئی اس طرح کا ڈرامہ کر کے کوئی اور چیزوں میں سے کوئی امپورٹ. یعنی یہ نسخے یہ نکال رہے ہیں کہ سر ہم آپ کے ٹارگٹ پورے کر دیں گے لیکن ہمیں منی بجٹ کی طرف نہ لے کے جائیں. سرکاری ملازمین کا پھر تنخواہ بڑھ جاتی ہے. بیچارے پرائیویٹ ملازمین جو ہیں وہ تنخواہ کتنے سالوں سے بڑھی ہی نہیں, بٹ ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہے ہیں اور بڑھتا جا رہا ہے ٹیکس ان پہ. سر جی آپ ابھی جو یہ وفد آیا ہوا ہے دعا مانگو کہ اے میرے خدا یہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑیں. اصل بات یہ کہ جب شہباز شریف صاحب نے ابھی چند ہی دن پہلے کہا ہے کہ تاجر طبقہ بہت محنت سے پیسے کما, اس سے پہلے یاد ہے آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے ساری پیٹرول کی قیمت تو پوری تقریر کر کے بڑھا دی تھی نا مفتاح بھائی نے, وہ تاجروں میں بڑھائی تو مریم بی بی کا ایک ٹویٹ آیا تھا وہ ختم کر دیا اور واپس لے لیا تھا. ڈار صاحب نے لگایا تھا, ڈار صاحب نے بھی واپس لیا تھا. یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں یاد؟ یاد ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا ہے. ختم ہو گیا تو ایک آدھا منٹ بولنا چاہو. نہیں میں نے کیا بولنا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اے حکومت پاکستان آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے اور جیسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں دکھاؤ انہیں کہ آپ نے ڈیٹا کے ذریعے کیا کمال دکھایا, کیسے آپ نے یہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگانا تو تنخواہیں ایون کر دی جائیں. اینکرز کی, ججز کی, بیوروکریٹس کی, سب کی تنخواہیں ایک ایسا میکنزم بنایا جانا چاہیے. اینکرز کی وہ جریان آئی چیلنج سر, سنیں ہم بدنام ہیں پروگرام کے ایکسٹرا میں اس وقت پاکستان. یہ جو آپ نے ججز کی تنخواہ بڑھائی ہیں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اب تو اور بڑھ گئی. سب سے زیادہ تنخواہ دار لینے والا جو پورشن ہے وہ جج صاحبان لیتے ہیں. اینکر صرف بدنام ہے.